اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ رحمان کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ قرآن پاک میں جس سورت کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ سورۃ رحمان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اس سورت کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ اتنی مقبول سورت ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس میں موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے وہ کام کر دکھایا ہے جہاں میڈیکل سائنس بھی فیل ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دینے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتے ہیں، کسی چیز کو نہیں سنتے، یہ بات ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ یہ سب ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحات کے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے، ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا کہ ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسی آواز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں جو حسن ہے، جسے حسن معنوی کہتے ہیں، ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو اس سورت میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدائی 4 آیات پر غور کریں تو عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں سے بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کون سا نام سب سے پیارا ہے؟ وہ نام ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کا نام ہے۔ رحمان مادہ ہے رحمت کا۔ ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک رحمت خداوند اس کا دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں، تو پھر ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت، اللہ کی یہ شان ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ایک ہے رحمان، دوسرا رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا مادہ نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہوں۔ اور پھر ہے علم القرآن، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت، ایمان کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہے، اس کو ہمیں جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ اور بڑا علم قرآن ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا، اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین تخلیق انسان ہے۔ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء میں کتنی صلاحیت ہے، کتنے سینسز ہیں۔ انسان کے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک، اندر باہر، سب کچھ عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں
جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے اونچے درجے پر کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے اور انسان کے درمیان بیان یعنی بولنے کے ذریعے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان ہے۔ اب ان سب کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان میں بہترین صلاحیت کلام ہے۔ اب آپ قرآن پاک کی سورت کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورۃ رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں شدید ڈپریشن والے افراد پر ایک حربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورۃ رحمان سنائی جاتی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی گئی موسیقی سنائی جاتی۔ یہ علم روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا گیا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن گروپ اے جنہیں سورۃ رحمان سنائی جاتی تھی، اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ طور پر ڈپریشن لیول کم ہوا۔ ایک مشہور قول ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک نوجوان لڑکے کے واقعہ میں بھی پیش آیا، جہاں وہ لڑکا موت کے منہ سے نکل کر واپس آیا تھا۔ سروس ہسپتال لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا جس نے گندم کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کے دل کی دھڑکن جاری رہے، اور آخر کار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورۃ رحمان کی تلاوت ہے، جو اس مریض کے سرہانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی، اور پھر وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان گئی، اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے وہ رحمان کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو کہ انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف دنیا کے لیے وقف نہ کریں بلکہ اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں بھی صرف کریں۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔